بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی اہم ترین ذمہ داری۔ ہر مسلمان والدین اسلامی تربیت کے اصول جان کر اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں میں دینی شعور اور ان کی اسلامی تربیت پر خاص توجہ دیں، اس لیے کہ دشمنان دین چاروں طرف سے حملہ آور ہیں۔ ایک طرف تعلیم کے ذریعے ارتداد چوکھٹ پر کھڑا ہے، دوسری جانب ہماری ماں بہنوں سے تعلقات کے ذریعے ارتداد گھر میں داخل ہو چکا ہے، تیسری جانب میڈیا میں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لیڈروں اور ہندو شدت پسندوں کی بیان بازی ہمیں سب کا مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ کریں گے۔ اگر ہمت اور حوصلہ رہا اور صحیح تدابیر اختیار کی، ساتھ ہی اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا تو انشاءاللہ سب کافور ہو جائے گا، اور اللہ کی مدد اور تائید سے ہم ایک بار پھر شوکت اسلام کو زندہ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اسلامی تشخص کی حفاظت کے خاطر تدابیر اور لاحیہ عمل۔ نمبر 1، بچے کی اصل تربیت وہ ہوتی ہے جو بچپن میں گھر میں کی جاتی ہے، اس لیے اسلام تربیت کے بارے میں کیا کہتا ہے اسے جانتے ہیں۔ بچے مستقبل میں قوم کے معمار ہوتے ہیں، اگر انہیں صحیح تربیت دی جائے تو اس کا مطلب ہے ایک اچھے اور مضبوط معاشرے کے لیے ایک صحیح بنیاد ڈال دی گئی۔ بچوں کی اچھی تربیت سے ایک مثالی معاشرہ وجود میں آتا ہے، اس لیے کہ ایک اچھا پودا ہی مستقبل میں تناور درخت بن سکتا ہے۔ بچپن میں ہی اسلامی تربیت ضروری ہے۔ بچپن کی تربیت نقش علی الحجر کی طرح ہوتی ہے۔ بچپن میں ہی اگر بچے کی صحیح دینی و اخلاقی تربیت اور اصلاح کی جائے تو بڑے ہونے کے بعد بھی وہ ان پر عمل پیرا رہے گا۔ اس کے برخلاف اگر درست طریقے سے ان کی تربیت نہ کی گئی تو بلوغت کے بعد ان سے بھلائی کی زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ نیز بلوغت کے بعد وہ جن برے اخلاق و اعمال کا مرتکب ہوگا اس کی ذمہ دار اور قصوروار والدین ہی ہوں گے، جنہوں نے ابتدا سے ہی ان کی صحیح رہنمائی نہیں کی۔ دینی تربیت ہی دنیا و آخرت میں نیک نامی کا باعث ہوگی۔ نیز اولاد کی اچھی اور دینی تربیت دنیا میں والدین کے لیے نیک نامی کا باعث اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے، جبکہ نافرمان و بے تربیت اولاد دنیا میں بھی والدین کے لیے وبال جان ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی کا سبب بنے گی۔ تربیت کا اصل مقصد پاکیزہ معاشرے کا قیام۔ لفظ تربیت ایک وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے۔ اس لفظ کے تحت افراد کی تربیت، خاندان کی تربیت، معاشرے اور سوسائٹی کی تربیت، پھر ان قسموں میں بہت سی ذیلی اقسام داخل ہیں۔ ان سب اقسام کی تربیت کا اصل مقصد و غرض عمدہ، پاکیزہ، با اخلاق اور با کردار معاشرے کا قیام ہے۔ تربیت اولاد بھی انہی اقسام میں سے ایک اہم قسم ہے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔